اماں، او اماں، سنو نا۔ سامنے والے سٹور پر نظر جمائے سبزی کے لیے بھاؤ تاؤ کرتی ماں کو اس نے بے حد لاٹ سے پکارا۔ کیا ہے تجھے؟ سکون سے سبزی بھی نہیں لینے دیتی، خبردار جو آئندہ میرے ساتھ آئی ہو۔ سبزی کی قیمت نے ویسے ہی سکینہ کا دماغ گرم کر دیا تھا، اوپر سے فاطمہ کی بے وقت پکار وہ بری طرح چڑ کر بولی، اماں سننا، اماں۔ اماں کو ایک بار پھر سبزی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دیکھ کر فاطمہ نے اس کا پلو کھینچ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہاں بول بھی، میرا ٹائم کھوٹا نہ کر، ابھی جا کر مجھے ہانڈی چولہے بھی کرنا ہے، تیرا باپ گھر آنے ہی والا ہوگا، کھانا تیار نہ ہوا تو پھر وہی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اس کی پکار پر سکینہ بولتی ہی چلی گئی، مگر فاطمہ نے اس کا ایک لفظ بھی نہیں سنا۔ اس کی نظریں تو سامنے سٹور کے شوکیس سے جھانکتی لال ہری چوڑیوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ اماں مجھے وہ لا دینا۔ اس نے شوکیس کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو اس بے وقت کی فرمائش پر ایک لمحے کو سکینہ نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا، مگر توجہ دیے بنا وہ نہ رہ سکی کہ آخر اس کے سینے میں ماں کا دل تھا اور بیٹی کی آنکھوں سے جھلکتی شدید خواہش اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکی۔ مگر جب بولی تو لہجے میں وہی ہمیشہ کی تلخی گھلی ہوئی تھی جو مدت سے اس کی شخصیت کا حصہ بن چکی تھی۔ کیا دلا دوں تجھے مہارانی کو اب میں؟ سٹور کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے بیٹی کی مطلوبہ شے کو کھوجنا چاہا۔ اماں وہ سامنے رکھی ہے نا لال ہری کانچ کی چوڑیاں، اماں مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہیں، اس نے جیسے التجا کی تھی۔ اچھا چل دلا دیتی ہوں۔ سکینہ جانے کس موڈ میں تھی کہ فاطمہ کا ہاتھ تھامے سٹور کی جانب بڑھ گئی۔ یہ چوڑیوں کا سیٹ کتنے کا ہے؟ لال ہری چوڑیوں کے درمیان میں سنہری چوڑیاں اور کڑے لگا کر بڑا خوبصورت سیٹ بنایا گیا تھا۔ اگر فاطمہ کا دل للچا گیا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ 50 روپے کا نہیں تھی، 50 روپے کا۔ دکاندار کی آواز پر فاطمہ نے فوراً ماں کے چہرے کی طرف دیکھا۔ لے دو نا اماں، دیکھو نا کتنا اچھا ہے۔ اس سے پہلے کہ سکینہ انکار کرتی وہ ماں کا پلو تھام کر آس سے بولی تو سکینہ اپنی مٹھی میں دبے 10 کے 4 نوٹوں کو کھینچ کر بولی، ابھی رہنے دے، عید پر لے دوں گی۔ وہ مرے سے لہجے میں کہتی فاطمہ کا ہاتھ تھام کر دکان سے باہر نکلنے لگی، مگر فاطمہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ لے دو نا اماں، وہ ضد پر اتر آئی۔ چل ضد نہ کر، کہا نا عید پر لے دوں گی۔ وہ پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ کر دکان سے باہر کھینچنے لگی۔ کون سی عید پر لے کے دے گی اماں؟ عید پر تو نے کہا تھا بقرہ عید پر لے دوں گی، اور پھر بقرہ عید بھی گزر گئی، میں آج چوڑیاں لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ فاطمہ کی بات پر سکینہ دکاندار کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ اس بار اس نے سختی سے فاطمہ کا ہاتھ کھینچا تو وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی آئی۔ شرم نہیں آتا ہم نے ذلیل کراتے ہوئے؟ وہ آہستہ آواز میں اسے جھڑکتے ہوئے ایک بار پھر سبزی کی ریڑھی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ارے کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ بچی ہی تو ہے، آجا میں دلا دیتا ہوں چوڑیاں۔ ویسے سکینہ اب تیری فاطمہ بھی بچی نہیں رہی، دیکھ تو ماشاءاللہ کیا اٹھان ہے۔ ندیم نہ جانے کب سے کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اب سرخ اور کالے پرنٹ کے سوٹ کے ساتھ سرخ دوپٹہ اوڑھے فاطمہ کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے بڑے گھٹیا انداز میں بولا تو سکینہ کو تو جیسے آگ ہی لگ گئی تھی۔ چل دفعہ دور، تجھے کتنی بار کہا ہے کہ میرے رستے میں نہ آیا کر۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں فاطمہ کو اس خبیث کی نظروں سے کہیں دور لے جائے یا پھر سامنے کھڑے ندیم کو ہی فنا کر دے۔ آج تک اس نے ہزاروں بار اس سے دھتکارا تھا، مگر وہ بھی بڑا ڈھیٹ تھا، ہر بار اس کے راستے میں چلا آتا۔ اماں میں نے آج ہی لینی ہے۔ ان دونوں کی باتوں پر بالکل بھی دھیان نہیں۔ سکینہ کا ندیم پر آیا سارا غصہ انگلیوں کے نشان کی صورت میں فاطمہ کے گورے گلابی گالوں پر اتر گیا۔ بہت ضد کرنے آ گئی ہے نا تجھے، تو گھر چل، تجھے میں ٹھیک کرتی ہوں، میں آج تیری ساری ضدیں نکالتی ہوں۔ بہت سر چڑھ گئی ہے تو۔ تھپڑ نے 1 منٹ میں فاطمہ کو چوڑیوں سمیت سب کچھ بھلا دیا تھا، اور اب وہ پورا منہ کھولے بھا بھا کر کے رو رہی تھی اور اس کا بازو تھامے سکینہ بولے چلی جا رہی تھی۔ فاطمہ کے اس طرح رونے پر ارد گرد کے دکاندار ادھر متوجہ ہوئے تو ندیم چپکے سے ماں کھسک گیا
اور سکینہ لوگوں کو متوجہ ہوتے دیکھ کر سبزی بھول بھال کر روتی ہوئی فاطمہ کا ہاتھ تھامے اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ تمام رستے نہ فاطمہ کے آنسو تھمے اور نہ سکینہ کے۔ سکینہ کی گلی میں نکر والا گھر ندیم کا تھا۔ جب سکینہ بیاہ کر آئی تو وہ اپنی ماں کے ساتھ اس گھر میں رہتا تھا اور اسے گلی کے آوارہ لڑکوں کے گروپ کا لیڈر کہا جا سکتا ہے کہ باوجود بھی وہ ویسا ہی تھا۔ اس کی زندگی میں بس اتنی ہی تبدیلی آئی تھی کہ اب اس کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی تھی، شاید اس لیے اب وہ بالکل آزاد ہو گیا تھا۔ محلے کے لوگ اس کے منہ لگنے سے کترا کر گزر جایا کرتے تھے۔ اپنی شادی کے کچھ ہی دنوں بعد سکینہ محلے میں ہونے والی ایک شادی میں اپنی ساس کے ساتھ گئی اور وہیں ندیم نے اسے پہلی بار دیکھا۔ کچھ تو نئی نویلی دلہن کا باغ پن اور کچھ شادی میں شرکت کے لیے کیا گیا سنگھار، وہ تو اسے دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ اس پورے محلے میں ایسی خوبصورت لڑکی نہیں تھی۔ سنو، کیا نام ہے تمہارا؟ آج سے پہلے تو نہیں دیکھا تمہیں اس محلے میں۔ موقع دیکھ کر ندیم نے اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کیوں بتاؤں تمہیں اپنا نام؟ راستہ چھوڑو میرا، سکینہ نے جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ذرا دبنگ لہجے میں کہا تھا۔ اسی دوران سامنے سے لڑکیوں کے گروپ کو اس طرف آتا دیکھ کر ندیم اسے گھورتا وہاں سے کھسک گیا اور سکینہ اسی گروپ میں شامل ہو کر آگے بڑھ گئے جو کہ شاید کمرے سے مہندی کے تھال لینے جا رہی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا تمہیں؟ لڑکیاں ندیم کو اس کے ساتھ کھڑا دیکھ کر اسے پوچھنے لگی تو سکینہ کے ساتھ چلتی لڑکی نے رازدارانہ انداز میں اسے پوچھا تھا۔ نام پوچھ رہا تھا، سکینہ لاپرواہی سے بولی۔ آج نام پوچھا ہے، کل اس سے ذرا بچ کر ہی رہنا، لڑکی معنی خیز انداز میں کہہ کر ہنسی۔ وہ باتوں کی شوقین لگتی تھی۔ کمرے تک جاتے جاتے وہ سکینہ کو ندیم کے بارے میں بہت کچھ بتا چکی تھی، جس پر سکینہ نے زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اس کی دنیا و دین محمد سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتی تھی، لیکن اس دن کے بعد سے نوجوان ندیم کا سارا دھیان اسی کی طرف ہو چکا تھا۔ 17 سال پہلے جب سکینہ دلہن بن کر اس آنگن میں اتری تھی تو 15 سال کی ایک الڑ مٹھیار تھی۔ خوابوں کے بوجھ سے جھکی پلکیں، بڑی بڑی خمار آلود آنکھوں پر بسیرا کیے رہتی۔ چھوٹے سے آنگن میں جب وہ سج دھج کر چلتی تو یوں لگتا جیسے نیند میں ہو اور خوابوں کے ٹوٹنے کے خوف سے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہو۔ ایسے میں اس کے پیروں میں پڑی پائل انوکھے گیت چھیڑ دیتی، اور جب کبھی دین محمد چپکے سے آ کر اسے ڈرا دیتا تو وہ کانپ اٹھتی، اور پھر دونوں ہنس کر ان دونوں کا برا حال ہو جاتا۔ مگر اس غلطی کی سزا پھر اسے گھنٹوں سکینہ کے پیچھے پھر کر اسے منانا پڑتی، اور جب وہ مان جاتی اور اسے پوچھتی پھر کبھی ایسا تو نہیں کرو گے؟ کروں گا، اور ضرور کروں گا، وہ بڑی ڈٹھائی سے کہتا۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ وہ خفا ہو کر اس کے پاس سے اٹھنے لگتی تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر ہنس پڑتا۔ ارے پگلی، اسی لیے تو ستاتا ہوں کہ تجھے منانے میں مزہ آتا ہے مجھے، وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا تھا۔ پاگل ہے تو بھی، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ناز سے کہتی۔ اس لمحے چاہتوں کے غرور سے چور لہجہ اسے کچھ اور خوبصورت بنا جاتا اور وہ یوں ہی اسے دیکھتا چلا جاتا۔ وہ بھی کیا دن تھے، خواب جیسے۔ اب تو نہ جانے کب سے دین محمد نے میری طرف دھیان سے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ بستر سے اٹھائی اور دیوار پر ٹنگے آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ سرخ اور سفید رنگت کو دیکھ رہی تھی۔ کھلتے گلاب کا سا چہرہ مرجھایا ہوا پھول بن چکا تھا۔ تو برتن نہ مانجا کر سکینہ، تیرے ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ ماضی کے مہکتے لمحوں میں دین محمد کا ناراض لہجہ اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ اچھا میں نہیں دھوتی تو ایسا کر مجھے نوکرانی لگوا دے، سکینہ کھلکھلائی تھی۔ کاش میں اس قابل ہوتا تو تجھے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا کاموں کو، سارے کاموں کے لیے نوکر لگوا دیتا، مگر میں تو ایک مزدور ہوں، تجھے بس ایسے ہی زندگی دے سکتا ہوں۔ وہ یکدم ہی اداس ہو گیا تو سکینہ بھی ساری شوخی بھول گئی تھی۔
نہیں بھائی، مجھے نہیں چاہیے کوئی نوکر ورکر، یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ یہ میرا گھر ہے، میں خود کام کروں گی، خود اسے سجاؤں سنواروں، اسی میں تو میری خوشی ہے۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں کہتی دین محمد کی اداسی ختم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ سچ کہہ رہی ہے، تو اس میں خوش ہے؟ دین محمد نے جیسے یقین دہانی چاہی۔ تو اور کیا، میں تجھ سے جھوٹ بولوں گی بھلا؟ وہ اس کے کاندھے پر سر رکھ کے لاٹ سے بولی تو وہ جیسے جان سے قربان ہو گیا۔ سکینہ کی آنکھوں سے دو قطرے ٹپک کر اس کے سامنے پھیلے ہاتھوں پر گرے تو وہ چونک کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ یہ وہ ہاتھ تو نہیں تھے، یہ سخت کھردرے ہاتھ تو کسی اور ہی عورت کے لگ رہے تھے۔ اور کیا پیسے کی کمی پیار کو بھی کم کر دیا کرتی ہے؟ وہ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس سے پوچھنے لگی اور پھر خود ہی ہنس دی۔ جب ایک اگلی ٹیم بھوکے رہ جانے کا خوف ہو تو پیار محبت بیکار کی چیزیں بن کر رہ جایا کرتے ہیں۔ اس میں دین محمد کا بھی کیا قصور؟ اس نے جیسے اپنے دکھتے دل پر مرہم رکھنے کی کوشش کی۔ آیا پانی؟ فاطمہ سے چھوٹی زہرا سوتے سے جاگ گئی تھی اور اب نیند بھری آنکھوں سے اس طرف دیکھ کر بولی تو وہ جیسے جھاگ سی گئی۔ میں بھی کیا پاگل ہوں، فضول باتوں میں اپنا دماغ کھپاتی ہوں۔ میرا وقت گزر گیا ہے، اب تو مجھے اپنے بچوں کا سوچنا ہے بس۔ اس نے جھک کر زہرا کے ساتھ سوئی فاطمہ کے گال کو چوم لیا، جہاں اب بھی اس کی انگلیوں کے نشان بڑے واضح تھے، اور وہ نشان سکینہ کے دل کو کتنی تکلیف دے رہے تھے یہ کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ اور کاش اس لمحے فاطمہ اپنی ماں کی ایک جھلک دیکھ لیتی تو جان جاتی کہ اس کے دل میں اپنے بچوں کے لیے کتنا پیار چھپا ہے، جو اس کی مجبوریوں میں گم ہو کر رہ گیا ہے۔ ندیم کے الفاظ یاد کر کے اس کا دل ایک بار پھر غم و غصے سے بھر گیا۔ کمینہ، وہ دھیرے سے بڑبڑائی اور ایک بار پھر فاطمہ کے گالوں کو چومتے ہوئے آنکھوں میں اس کی نظر اتاری۔ یہ مگر رات کی کہانی تھی۔ اگلی صبح زندگی اپنی تمام تر بدصورتیوں کے ساتھ سکینہ کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ بہادر کو گیند بلہ تھماتے ہوئے دین محمد کی آواز میں زندگی پوری چہک رہی تھی۔ اور ابا میرے لیے؟ چھوٹا ماجد بھی اشتیاق سے آگے بڑھا اور دین محمد کے ہاتھ پکڑے شاپر میں جھانکنے لگا۔ ہاں فٹ بال۔ اپنی پسند کی چیز دے کر ماجد چہکا تو دین محمد کو خون اس کا بڑھنے لگا۔ تو نے کیا سمجھا کہ تیرا ابا بھول گیا تھا تیری فرمائش؟ ایسا نہیں، مجھے یاد تھا، اور دیکھ جیسے ہی پیسے آئے میں لے آیا۔ آج دین محمد بہت خوش تھا کیونکہ عرصے بعد اس کے پاس اتنے پیسے آئے تھے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی کھلونا لا سکتا۔ مجھے گڑیا نہیں لینی ابا۔ گھر کا ماحول عرصے بعد بہت خوشگوار ہوا تھا، سب اپنے اپنے تحفے دے کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ سکینہ بھی پیار سے مسکراتے ہوئے کبھی اپنے شوہر اور کبھی بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی فاطمہ کی آواز پر سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیوں نہیں لینی تجھے گڑیا؟ لڑکی ہے تو گڑیا سے ہی کھیلے گی نا؟ دین محمد کے ماتھے پر بل پڑنے لگے تو دادی نے مداخلت کرنا ضروری سمجھا۔ تو ٹھہر، میں پوچھتی ہوں۔ ہاں مجھے بتا، کیا چاہیے تجھے؟ یہ گڑیا تجھے اچھی نہیں لگی کیا؟ وہ فاطمہ سے مخاطب ہوئی۔ اچھی ہے مگر مجھے کانچ کی چوڑیاں لینی ہیں۔ سکینہ کی تنبیہ نظریں فاطمہ کو کچھ بھی کہنے سے روک رہی تھیں۔ اسے اس دن کا تھپڑ بھی یاد تھا، پھر بھی وہ نظریں جھکائے بول گئی تھی۔ چل بس اب زیادہ نخرے نہ کر، پھر کبھی لے لینا چوڑیاں۔ چل جا اب بہن کے ساتھ کھیل جا کے۔ اس کی خواہش کو سمجھے بنا دین محمد اس پر خفا ہونے لگا تو وہ دل برداشتہ ہو گئی۔ تو بھی کچھ عقل کر دین محمد، اب وہ بچی نہیں رہی کہ گڑیا سے کھیلے، اب اس کے لیے اور چیزیں لایا کر۔ فاطمہ کو اداس ہوتے ہوئے دیکھ کر دادی دین محمد کو سمجھانے لگی، جبکہ فاطمہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ گئی۔ خالہ، نجو کیا گھر ہے کیا؟ صحن میں نجو کی ماں کو دیکھ کر فاطمہ نے دروازے سے ہی ہانک لگائے۔ یہ بھی فاطمہ کے گھر جیسا ایک چھوٹا سا کچا گھر تھا۔ ایک کمرے کے دائیں طرف بکریاں بندھی تھیں اور کمرے کے سامنے چھوٹا سا کچن صحن جس کے ایک طرف نلکا لگا تھا، جس کے ارد گرد پکی اینٹیں لگائی گئی تھیں۔ نجو اپنی ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ فاطمہ کے باپ کی طرح اس کا باپ بھی مزدوری کیا کرتا تھا۔ ہاں آجا اندر، کمرے میں نجو کی ماں جواب دے کر ایک بار پھر گندم دھونے میں مصروف ہو گئی۔ اچھا تو یہاں بیٹھی ہے اور میں صبح سے تیرا انتظار کر رہی ہوں، کھیلنے کیوں نہیں آئی؟
فاطمہ کے اچانک بولنے پر نجمہ عرف نجو ایک دم اچھل پڑی، مگر پھر سنبھل کر مسکرائی۔ یہ کیا چھپایا ہے تو نے؟ دکھا تو ذرا۔ فاطمہ کی نظروں سے نجو کی یہ حرکت چھپی نہیں رہ سکی۔ ارے تجھ سے کیا چھپانا، تو میری سب سے اچھی دوست ہے، آج دکھاتی ہوں، مگر پہلے ذرا دروازہ ٹھیک سے بند کر، نجو نے ہنستے ہوئے کہا تو فاطمہ جلدی سے دروازہ بند کر کے اس کے پاس آ بیٹھی۔ ارے اتنی ساری چیزیں، ساری تیری ہیں۔ ڈھیر ساری چوڑیاں اور ہار بندے دیکھ کر فاطمہ رشک اور حیرت سے بولی، ہاں تو اور کیا، تجھے کیا لگتا ہے میں نے چوری کی ہیں کیا؟ نہیں، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا، مگر اتنی ساری چیزیں تیرے پاس آئی کہاں سے؟ اتنی چیزیں تو نے کیسے خرید لی ہیں؟ اتنے پیسے کہاں سے آئے تیرے پاس؟ نجو کو خفا ہوتے دیکھ کر فاطمہ جلدی سے بولی۔ اس وقت نجو کو ناراض کر کے وہ ان سب چیزوں کو اچھی طرح دیکھنے کا موقع ہاتھ سے بالکل نہیں گنوانا چاہتی تھی۔ خریداری کہاں، یہ تو تحفہ ہے۔ نجو پورا اسرار انداز میں مسکرائی۔ تحفہ؟ اتنی ساری چیزیں؟ کس نے دیا یہ تحفہ؟ فاطمہ کی بڑی بڑی آنکھوں میں تجسس ہلکورنے لگا۔ بس بہت باتیں ہوگی، اب چل کے ذرا آٹا گوندھ دے، میں روٹی لگا لوں، پھر مجھے اماں رشیدہ کو بھی پوچھنے جانا ہے، سنا ہے بیچاری سیڑھیوں سے پھسل کر ٹانگ تڑوا بیٹھی ہے۔ نجو کی ماں نے دروازے سے جھانک کر اپنی عادت کے مطابق لمبی بات کی۔ آتی ہوں اماں۔ الماری کے نچلے خانے میں کپڑوں کے نیچے اپنی چیزوں والا شاپر چھپاتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مگر میں نے تو بھی ٹھیک سے تیری چیزیں بھی نہیں دیکھی۔ چل کل دیکھ لینا، ابھی میں نہ گئی تو اماں کا تجھے پتہ ہے نا۔ پھر فاطمہ کے افسوس بھرے لہجے پر نجو نے تسلی کروائی۔ لیکن یہ تحفے تجھے دیے کس نے؟ آہستہ بول، ماں باہر ہی بیٹھی ہے، کل بتاؤں گی، ابھی تو جا۔ کل تو نہ آنا، میں آؤں گی تیرے گھر تاکہ تیری چیزیں بھی دیکھ لوں گی۔ فاطمہ کا دل ابھی تک ان چیزوں پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ چل ٹھیک ہے، تو آ جانا۔ فاطمہ کے اشتیاق پر نجو فخر سے ہنس دی۔ کیا کوئی کسی کو اتنے تحفے بھی دے سکتا ہے؟ اور کیا نجو مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ مجھے تو کبھی کسی نے اتنے تحفے نہیں دیے۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنا اور نجو کا موازنہ کر رہی تھی۔ ساولی سلونی کمزور سی نجو کو جوانی کی دستک نے دل فریبی بخش دی تھی، مگر وہ پھر بھی فاطمہ کا مقابلہ کرنے میں ناکام تھی، اور آئینہ اسے یہ حقیقت بخوبی سمجھا رہا تھا۔ تبھی اس کے دل میں حسد دھیرے دھیرے ہلکورنے لگا۔ نجو نے اس کے جنرل اسٹور والے کاشف نے اسے یہ سب تحفے میں دیے ہیں کیونکہ نجمہ اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ نجمہ نے جس فخریہ لہجے میں کچھ شرماتے ہوئے یہ سب بتایا تھا، اس نے فاطمہ کے دل میں عجیب سے احساسات پیدا کر دیے تھے جنہیں وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ بس وہ یہ جانتی تھی کہ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، اور وہ جب سے نجو سے مل کر آئی تھی اسی طرح کی سوچوں میں گم تھی۔ سکینہ نے اس کی خاموشی اور کھوئی کیفیت کو محسوس کیا اور اسے چوڑیاں ملنے اور تھپڑ لگنے کا رد عمل سمجھ کر سوچا، کتنی بار سوچتی ہوں اپنے بچوں کی ساری خواہشیں پوری کروں، مگر یہ مہنگائی چین لینے دے تب نہ، اور پھر بیٹیوں کے زیادہ ناز نخرے نہیں اٹھانے چاہیے۔ میں اگلا گھر نہ جانے کیسے اس کو ملے، اسے ابھی سے ضدیں پوری کرنے کی عادت پڑ گئی تو آگے جا کے مشکل ہوگی، اپنے بڑوں سے باتیں بھی سنے گی۔ اور پھر یہ ہوا کہ نجو اس کے گھر آ گئی اور اسے کہنے لگی کہ یہ دیکھ کیسی ہے۔ اس نے فاطمہ کے سامنے اپنی چوڑیاں لہراتے ہوئے اس سے پوچھا تھا یہ بھی تمہیں تحفے میں ملا ہے؟ فاطمہ نے مرے لہجے میں پوچھا۔ ارے نہیں، یہ تو تمہارے لیے ہے، لے رکھو۔ میرے لیے؟ تم لائی ہو؟ فاطمہ نے چوڑیوں کے لیے ہاتھ بڑھائے بنا حیرت سے پوچھا۔ نہیں بھائی، یہ تو کسی نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم اسے اچھی لگتی ہو۔ نجو نے چوڑیاں اس کی گود میں ڈالتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، اور فاطمہ کے سینے میں جلتا الاؤ پر جیسے کسی نے ٹھنڈا ٹھار پانی ڈال دیا۔ کون کہتا ہے؟ اس نے کھوئے لہجے میں پوچھا۔ اس نے نام بتانے سے منع کیا ہے، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ کیا میں بھلا کیسے مل سکتی ہوں؟ میری ماں کو جانتی ہوں نا، جان نکال دے گی میری۔ فاطمہ کا دل کچھ اور کہہ رہا تھا، زبان کچھ اور۔ چل تیری مرضی ہے، میں نے پیغام دے دیا ہے، اگر تمہاری مرضی۔ نجو کے رکھائی سے کہنے پر فاطمہ کچھ گڑبڑائی سی۔ وہ تو بس اس احساس کو محسوس کرنا چاہتی تھی کہ کوئی اسے ملنا چاہتا تھا اور وہ انکار کر رہی تھی۔ یہ احساس کتنا دل فریب تھا، مگر نجو کا خفا لہجہ اسے اس احساس سے نکال لایا۔
اچھا ان چوڑیوں کا کیا کروں؟ یہ تمہاری ہیں، اپنے پاس رکھو، مگر وہاں سے کیا کہوں گی؟ فاطمہ تذبذب کا شکار تھی۔ کہہ دینا نجو کا ماموں اس کے لیے بہت ساری چیزیں لایا تھا، ایک سیٹ مجھے بھی دے دیا بس۔ فاطمہ صحن میں بیٹھ کے اسکول کا کام کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر دیوار پر پڑی جہاں نجو اس کو اشاروں سے بلا رہی تھی۔ کیا ہے؟ فاطمہ نے دیوار کے قریب آ کر پوچھا۔ سنو، میری ماں کو میرے اور کاشف کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے، اس نے میرے گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا ہے۔ کاشف نے مجھے خط بھجوایا تھا جس میں تیرے دوست کی طرف سے پیغام تھا، وہ تجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ جب کبھی تو اس سے ملنا چاہے تو بازار میں نکڑ والے ارشد جنرل اسٹور پر جا کر کہہ دینا کہ امجد سے ملنا ہے، سمجھی؟ اور اس نے کہا کہ جب بھی آنا وہ چوڑیاں پہن کر آنا جو اس نے مجھے بھیجی تھی۔ نجمہ بار بار پیچھے کی طرف دیکھتی آہستہ آہستہ بول رہی تھی، شاید اسے اپنی ماں کے آ جانے کا ڈر تھا۔ ہاں سمجھ گئی، سن اس سے مل ضرور لینا، بہت پیار کرتا ہے تجھ سے۔ اور ہاں، اگر میں کل یہاں رہوں تو مجھ سے اپنے تحفے لے جانا جو اس نے تیرے لیے بھجوائے ہیں۔ اچھا اب میں جاتی ہوں، ماں نہ آ جائے، تو آنا کل۔ لیکن تو کہاں جا رہی ہے؟ فاطمہ کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ معلوم نہیں، نجمہ عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی اور فاطمہ کو حیران و پریشان چھوڑ کر جلدی سے دیوار سے اتر گئی۔ تو امجد نام ہے اس کا، اور تحفے بھی بھیجے ہیں میرے لیے۔ کیا ہوگا بھلا؟ پیاری پیاری چوڑیاں، ہار، بندے، وہ خوشگن خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ سکینہ کی آواز پر چونکی جو اسے کسی کام کے لیے پکار رہی تھی۔ نجمہ گھر سے بھاگ گئی۔ اگلی صبح یہ خبر پورے محلے میں گردش کر رہی تھی اور محلے کی عورتیں مزے لے لے کر اس خبر پر چٹخارے دار تبصرے کرنے کے ساتھ ساتھ نجمہ کے بارے میں وہ کہانیاں سنانے میں مصروف تھی جن کے بارے میں نجمہ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ نجمہ کے ساتھ تیرا بڑا بہنا پن تھا نا، تجھے پتا تھا اس سارے قصے کا؟ فاطمہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں پتا، اس نے تھوک نگلتے ہوئے بڑی مشکل سے جواب دیا۔ سکینہ نے اور کچھ نہیں کہا اور شک کی نظروں سے دیکھتی باہر چلے گی تو فاطمہ کی جان میں جان آئی۔ اور پھر ایک دن اسکول سے واپسی پر اس کی ملاقات نجمہ سے ہو گئی۔ سجی بنی، ہنستی کھلکھلاتی نجمہ کو دیکھنے والا بنا پوچھے جان سکتا تھا کہ اب تک اس کے دامن میں صرف اور صرف خوشیاں ہی آئی ہیں۔ نجمہ نے کیا کہا، کیا پوچھا؟ اسے کچھ بھی ہوش نہیں تھا۔ ایک بار اٹھنے والی حسرت کی لہر اس کے بعد پھر آر پار کر گئی تھی۔ نجمہ کیوں؟ میں کیوں نہیں؟ کیوں تجھ میں نجمہ جیسی ہمت نہیں؟ آج تک اس سے ملنے تو نہ جا سکی، اور کیا کرے گی؟ اس کے دل نے آئینہ دکھایا۔ میں اس سے ملوں گی، اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ فیصلے جو بظاہر اتنے اہم نہیں ہوتے مگر زندگی اور موت کے فیصلے بن جایا کرتے ہیں۔ لڑکی اس حقیقت سے بھی بے خبر تھی کہ قسمت ہر کسی پر نجمہ کی طرح مہربان نہیں ہوتی۔ سن نجو، میں اسے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کی ماں سبزی لینے گئی تھی اور دادی بخار کی وجہ سے ابھی تک دوا لے کر سو رہی تھی۔ تبھی وہ موقع دیکھ کر نجمہ کے پاس چلی آئی۔ ہاں تو مل لیتے ہیں، میں نے کب منع کیا ہے؟ نجمہ کھلکھلائے۔ تو بھی چلنا میرے ساتھ؟ میں؟ نہ بابا، میں تو نہیں جا سکتی، تو خود چلی جا، تجھے طریقہ میں نے بتا دیا تھا نا۔ نجمہ فوراً اجنبی بن گئی۔ مجھے ڈر لگتا ہے، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ ڈر؟ ارے اس میں ڈر کی کیا بات ہے بھلا، کچھ نہیں ہوتا، میں بھی تو ملتی تھی کاشف سے، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کی بات پر نجمہ قہقہ لگا کر ہنس پڑی اور اپنی مثال دے کر اسے قائل کرنے لگی۔ فاطمہ کے کافی اصرار کے بعد جب نجمہ ساتھ چلنے کو راضی نہ ہوئی تو آخر وہ مایوس لوٹ آئی۔ ہاں کیا چاہیے تجھے؟ اسٹور والے نے جانچتی نظروں سے گھبرائی ہوئی سی فاطمہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس کے کاندھے پر اسکول بیگ لٹک رہا میں لال ہری چوڑیاں تھیں جنہیں وہ دوپٹے میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے امجد سے ملنا ہے، وہ اٹک اٹک کر اپنا مدعا بیان کر گئی۔ اوہ اچھا، تو ادھر بینچ پر بیٹھ ذرا، میں اسے خبر دیتا ہوں۔ دکاندار کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ دے کر فاطمہ شرمندہ سی ہو کر نظریں جھکا کے، سن میں تجھے رکشے میں بٹھا دیتا ہوں، اسے پتہ بھی سمجھا دوں گا، وہاں تجھے امجد مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ کچھ دیر فون پر مصروف رہنے کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوا اور وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ خاموشی سے اٹھ کر اس کے پیچھے چل دی۔ رکشہ نہ جانے کون کون سے راستوں سے گزر رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی۔
کبھی کوئی خیال اس کے چہرے پر شرم کی سرخی بکھیر دیتا اور کبھی کچھ غلط ہو جانے کے خیال سے وہ بے چین ہو جاتی۔ چلو اترو بی بی، تمہارا گھر آ گیا، یہی پتہ بتایا تھا مجھے اس بندے نے۔ اس کا دل چاہا رکشے والے سے کہے کہ رکشے موڑے اور اسے واپس لے چلے، لیکن اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک لڑکا باہر آیا۔ آؤ فاطمہ نیچے اتر آؤ، وہ اس کے لیے اجنبی تھا لیکن اسے نام لے کر پکار رہا تھا۔ شاید یہی امجد ہے۔ پینٹ شرٹ میں ملبوس بظاہر مہذب نظر آتے نوجوان کو دیکھ کر فاطمہ کو تسلی ہوئی اور وہ نیچے اترے۔ سکینہ جلے پاؤں کی بلی کی مانند اندر باہر کے نہ جانے کتنے چکر لگا چکی تھی۔ ارے اب بیٹھ بھی جا، تیرے چکر کاٹنے سے کیا ہوگا، وہ جلدی آ جائے گی۔ اتنی دور تو اس کا اسکول ہے، دیر سویر ہو ہی جاتی ہے۔ اماں اس کے اسکول کی چھٹی ہوئے پورا 1 گھنٹہ ہونے کو ہے، اتنی دیر تو اسے کبھی نہیں ہوئی۔ ساس کی بات پر وہ کچھ تلخی کچھ پریشانی سے بولی، وہ بھی دل ہی دل میں کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ اور ایک پھر ایک کر کے کئی گھنٹے گزر گئے۔ سکینہ ہر اس کے گھر میں ہو آئی تھی جن کی بیٹیاں فاطمہ کے اسکول میں پڑھتی تھیں، ان میں 2 اس کی کلاس فیلو بھی تھی اور ان کے کہنے کے مطابق فاطمہ آج اسکول نہیں آئی تھی۔ او میرے خدا، اب زندگی کون سے امتحان لینے والی ہے؟ یہ سنتے ہی سکینہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور وہ چکرا کر وہیں گر گئی۔ شام ڈھلی اور رات دبے قدموں چلے آئی مگر فاطمہ کی کوئی خبر نہیں ہوئی۔ ان کے گھر کی حالت ایسی تھی گویا وہاں کوئی موت ہو گئی ہو۔ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ نجو بار بار نجمہ کے کانوں میں فاطمہ کی آواز گونجتی، وہ سب کچھ بتانا چاہتی تھی مگر ڈر کی وجہ سے خاموش تھی۔ لیکن جب رات آدھی ڈھل گئی تو اس کا صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا اور اس نے روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ پولیس کو خبر کی گئی۔ سب سے پہلے اسٹور والے راشد کو اس کے گھر سے گرفتار کرنے کے بعد اس کی نشاندہی پر اس مکان سے ندیم کو اس کے دوستوں سمیت گرفتار کر لیا گیا جہاں فاطمہ بھی نیم مردہ حالت میں موجود تھی۔ محلے کے بہت سے لوگ ان کے ساتھ اسپتال تک آ گئے تھے اور اب ادھر ادھر بیٹھے اپنی اپنی رائے کا اظہار کرنے کے ساتھ افسوس کرتے ہوئے اس جیسے کچھ اور واقعات بھی سنا رہے تھے۔ اس حقیقت سے نجمہ بھی بے خبر تھی کہ امجد کے نام سے تحفے دینے والا ندیم تھا۔ سکینہ سے ہٹ کر اب اس کی گندی نظریں فاطمہ پر ٹک گئی تھیں اور اسے پانے کے لیے اسے کاشف کو نجمہ کے ہاتھ لانے کے لیے مجبور کیا۔ نجمہ کو بھی اس کا احساس جرم بے تحاشا ہو رہا تھا۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا اور بری خبر آ گئی۔ ہم اسے نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹر اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ بہت سے لوگوں نے ڈاکٹر کو گھیر رکھا تھا مگر اس کی آواز بخوبی سکینہ تک پہنچ گئی تھی۔ ڈاکٹر کے یہ خبر سناتے ہی وہاں ایک شور اٹھا تھا، کوئی رو رہا تھا تو کوئی افسوس کر رہا تھا۔ سکینہ کو لگا جیسے جس خبر کا اسے انتظار تھا وہ اسے مل گئی تھی۔ اب مجھے چلنا چاہیے، اس نے سوچا اور اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا مگر لڑکھڑا گئے۔ کسی نے آگے بڑھ کر اس کے تھامنے کی کوشش کی مگر اس نے نرمی سے اس ہاتھ کو پرے ہٹایا اور شکستہ قدموں سے آگے بڑھی، یوں جیسے کسی جواری نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا ہار دیا ہو۔ وہ بھی اپنی عمر بھر کی کمائی گوا چلی تھی۔ ارے تم باہر کہاں جا رہی ہو؟ سب کا خیال تھا کہ وہ فاطمہ کے پاس جانے کے لیے اٹھی ہے۔ اس کا رخ باہر کی طرف دیکھ کر اس کی ساس نے آگے بڑھ کر پوچھا، مجھے جانے دو اماں، میں نے شکرانے کے نفل پڑھنے ہیں۔ ساس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑا کر گئی اور اس دم اس کے لہجے میں اتنی قطعیت تھی کہ پھر کوئی اسے روکنے کے لیے کچھ نہیں کہہ سکا۔ اس کے پیچھے لوگ تھے، آوازیں تھیں اور لوگوں کی بے تحاشا حیرت۔ کسی کو لگتا تھا اس سخت دل بد زبان سکینہ کو بیٹی کے مرنے سے بھی کوئی دکھ نہیں ہوا اور کسی کو لگتا تھا کہ اچانک صدمے اور غم کی شدت نے اسے پاگل کر دیا ہے۔ سکینہ سر جھکائے ارد گرد کی رونقوں سے بے خبر بے نیاز گھر کی طرف چلی جا رہی تھی اور سارے وقت میں اس نے ایک بار پھر مسلسل بہتے آنسوں کو صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ آنسوں کی دھن کے بار بھی اسے کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا، اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ فاطمہ کی پہلی چہکار، اس کی پہلی مسکراہٹ، اس کا پہلا لفظ، پہلا قدم، سارے منظر ایک ایک کر کے اس کی نگاہوں کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ اور پھر خون میں ڈوبے ہوئے اس کا بدن، اسے لگا اس لمحے فاطمہ اس کے سامنے موجود ہے اور اس وجود سے ہوتی سکینہ کی نظریں چارپائی سے لٹکتے فاطمہ کے بے جان ہوتے نرم و نازک کلائیوں پر آئیں جس میں سجی چوڑیوں کا رنگ جانے پہلے کیا تھا مگر خون میں ڈوب کر سرخ ہو گیا تھا۔ میری بچی، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اسے لگا
جیسے خون میں ڈوبی کانچ کی چوڑیاں فاطمہ کی خواہشوں اور حسرتوں کی ساری انکہی کہانیاں سنا رہی تھی، یوں جیسے آگے ایک قدم بھی اٹھانا اس کے بس میں نہیں رہا ہو۔ جس بیٹی کو دلہن بنا کر گھر سے رخصت کرنے کے خواب اس نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے تھے، آج اسی بیٹی کے لیے اس نے کس دل سے موت کی دعا مانگی تھی، یہ بس وہی جانتی تھی۔ دنیا کی نظروں میں وہ سخت گیر عورت یا غم سے پاگل ہوتی ماں تھی، مگر سچ تو یہ تھا کہ ان پڑھ ہونے کے باوجود اس میں اتنی عقل ضرور تھی کہ وہ مستقبل میں لوگوں کے طعنوں اور رویوں سے فاطمہ کو ملنے والی اذیت کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سکینہ نے ایک نظر آسمان کو دیکھا، یوں جیسے خدا کو اپنی اس تکلیف اور اذیت کا گواہ بنانا چاہتی ہو، اور زمین پر ہاتھ جما کر ایک بار پھر اٹھ کھڑی ہوئی ہو۔ ایک کانچ کی گڑیا میں کھو چکی ہوں، مگر ایک گڑیا بھی میرے پاس ہے، میں اسے سنبھال لوں گی، کبھی بکھرنے نہیں دوں گی۔ اس کا دامن ساری نعمتوں سے نہ بھی بھر سکی تو اپنے پیار کی گود اور صبر کی دولت سے ضرور روشناس کروا دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں زہرا کا معصوم چہرہ آ سمایا تو وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ عزم سے مسکراتی، یوں جیسے اسے ایک بار پھر جینے کا مقصد مل گیا ہو۔ اس بار سکینہ نے گھر کی طرف قدم بڑھایا تو اس کی تصور میں پہلا قدم اٹھا کر فخر اور خوشی سے کھلکھلاتی فاطمہ تھی۔ اسے لگا بہت بڑی قیمت چکا کر ہی صحیح، مگر آج وہ بھی زندگی کے سفر میں درست راستے پر پہلا قدم اٹھا چکی ہے، اور سفر کوئی بھی ہو، پہلا قدم